السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپنی رائے دی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس رائے سے بڑی تکلیف ہوئی۔ جب سے اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ رائے سامنے آئی، اس وقت سے لے کر اب تک بہت سارے لوگوں کی نیندیں بھی حرام ہو گئی ہیں، نیندیں اڑ گئی ہیں۔ مرزا جونیئر کے فالورز اور سٹوڈنٹس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جو اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے پر جو مروڑ اٹھ رہی ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے، جو پریشانی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے کبھی کسی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی کی رائے لیتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی سے فتویٰ لیتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے تھے کہ صرف مرزا جونیئر اور اس کے فالورز جاہل ہیں، لیکن اب جوں جوں یہ راز کھلتے جا رہے ہیں تو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا کوئی مذہبی سکالر سمجھتے تھے، دانشور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دین کا کوئی تھمبا سمجھتے تھے، جب تک وہ چپ تھے، خاموش تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر اچھا تھا۔ لیکن جو ہی انہوں نے اپنی زبانیں کھولیں تو پتہ چل گیا کہ دکان کے اندر کیا ہے۔ ان بیچاروں کی علمی قابلیت اور علمی لیول وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ مرزا جونیئر کی جہالت پر تو ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے اس کی جہالت جھوٹ پر جھوٹ۔ مرزا جونیئر کو اردو کی کتابیں نہیں سمجھ آتی، سیدھی سی بات ہے، عربی سمجھنا تو دور کی بات۔ مرزا جونیئر کے فالورز جو ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، وہ استاد کا جب یہ حال ہے تو ان کے سٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا۔ پھر ہم نے ایک ویڈیو چند دن پہلے اپلوڈ کی تھی، اس میں ہم نے مرزا جونیئر کے وکلاء کی جہالت کو اجاگر کیا تھا۔ مرزا جونیئر کے وکلاء اسلامی نظریاتی کونسل کا اردو میں لکھا ہوا ایک مختصر سا پیرا اور چند سطریں بھی وہ نہ سمجھ سکے، اردو میں لکھی ہوئی، اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب جو میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، تحفہ آپ دیکھیں گے، شاید نام سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اتنا مذہبی سکالر، اتنا دانشور، دنیا میں اس کا نام۔ اس بیچارے کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی لکھی ہوئی اردو میں چند سطریں سمجھ نہیں آئیں، اور وہ نام ہے جاوید احمد غامدی کا۔ جاوید احمد غامدی کو تو ہم بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور کوئی دانشور سمجھتے تھے، مذہبی سکالر سمجھتے تھے، لیکن جب اس نے اپنی زبان کھولی، دکان سے شٹر اوپر اٹھا تو پتہ چلا کہ دکان کے اندر کیا کیا سودا ہے۔ اس بیچارے کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی لکھی ہوئی چند سطریں سمجھ نہیں آئی۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کی جہالت بھی اسی طرح واضح ہے جس طرح مرزا جونیئر کی تھی، مرزا جونیئر کے فالورز کی تھی، اور مرزا جونیئر کے وکلاء کی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا جونیئر کی گرفتاری پر سب سے زیادہ تکلیف غامدی خاندان کو ہوئی ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے مرزا جونیئر کی گرفتاری پر، جہاں جہاں سے فتوے آئے ان فتاوی جات میں ایک فتویٰ جاوید احمد غامدی کے داماد محمد حسن الیاس کا بھی ہے۔ اس نے بالکل صاف لکھا تھا اس میں کہ مرزا جونیئر کی اس گفتگو میں توہین تو دور کی بات ہے، توہین کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ اس کا بھرپور پہلے جواب دے چکے، اس طرح میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے سسر کو لایا ہوں، پہلے داماد کی باری تھی، آج اس کے سسر کی باری ہے۔ دیکھیے کہ اس کے سسر کی علمی قابلیت کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، لیکن اندر سے کیا نکلا، پہلے ایک جھلک سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ رائے میں کیا پہلے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے تجاوز کی ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ میں نے یہ تحریر پڑھی ہے، اور جب میں اس کو پڑھنے کے لیے کھول رہا تھا تو سچی بات ہے کہ میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب بھی دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کے حدود
ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے ہیں، ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا، ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کے فتاویٰ کی نوعیت بالکل الگ ہے، وہ ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، اس میں رائے دی جاتی ہے۔ اس میں رائے سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی میرا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں عدالت کی کارروائی پر اس نوعیت کا تبصرہ کروں۔ علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے جو لکھا ہے نا کہ مرزا جونیئر نے قرآن کی تعریف بھی کی ہے، تحریف کا مرتکب بھی ہوا ہے، توہین کا مرتکب بھی ہوا ہے، اور اس نے توہین رسالت کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ جو فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا ہے یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، یہ فیصلہ ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ غامدی صاحب، ہم تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتے تھے، دانشور سمجھتے تھے، اور ایک سکالر سمجھتے تھے، آپ اپنے آپ کو سکالر کہلواتے تھے، لیکن میرے خیال کے مطابق ہو سکتا ہے آپ جاہل لوگوں کے سامنے سکالر بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، پڑھے لکھے بھی ہوں، جو مرضی اپنے آپ کو کہلاتے جائیں، لیکن جب میدان لگتا ہے تو پھر پتہ میدان میں لگتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ غامدی صاحب، آپ کو کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے اور کس نے آپ کے دماغ میں یہ بات ٹھونسی ہے اور کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو مرزا جونیئر کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ ارتکاب کیا ہے، اس نے توہین رسالت کا بھی ارتکاب کیا ہے اور قرآن کی تعریف اور توہین کا بھی مرتکب ہوا ہے، آپ کو کہا کس نے کہ یہ فیصلہ ہے؟ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ غامدی صاحب، یہ اس کو فیصلہ کہتے ہیں آپ کسی چھوٹے سے بچے جو پرائمری تک پڑھا ہوا ہو اس کے سامنے بھی اگر اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ صفحہ رکھ دینا، آپ غامدی صاحب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہے گا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب، آپ کی معلومات کے لیے میں بتاتا چلوں آپ کو، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ رائے ہے، فیصلہ نہیں۔ فیصلہ تو عدالت میں چل رہا ہے، مقدمہ تو وہاں ہے، ابھی وہ زیر سماعت ہے، بحث تو وہاں ہو رہی ہے، دونوں طرف سے وکلاء وہاں بحث کر رہے ہیں، دلائل وہاں دیے جا رہے ہیں، پیشیاں وہاں ہوتی ہیں، ٹائم وہاں دیا جاتا ہے، فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ غامدی صاحب، آپ کو بتاتا چلوں، اسلامی نظریاتی کونسل یہ فیصلہ کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، یہ تو محض ایک رائے لینے کے لیے بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی شرعی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے رکھا جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے بارے میں کیا رائے دیتی ہے، کیا مشورہ دیتی ہے، کیا واقعی جس طرح کہ یہ مرزے کا معاملہ ہوا اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس پر غور کرو، مرزا جونیئر نے یہ جو لفظ بولا ہے کیا واقعی اس میں توہین کا پہلو ہے یا نہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل تو یہ صرف یہ رائے لی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو فیصلہ۔ غامدی صاحب، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، رائے اور ہوتی ہے، فیصلہ اور ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے
تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ غامدی صاحب، میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں، یہ ایک قانونی ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ایک قانونی ادارہ ہے، باقاعدہ حکومت کی زیر نگرانی یہ کام کرتا ہے، اس سے فیصلے نہیں کروائے جاتے، اس سے رائے لی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں غامدی صاحب، چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بچے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، آپ رائے اور فیصلے کے درمیان بھی فرق نہیں کر پا رہے، اس لیے میں بالکل نچلی سطح پر آ کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پلے کچھ پڑ جائے۔ غامدی صاحب، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے، آپ کو کوئی زخمی کر دیتا ہے چاقو چھری کے ذریعے یا کوئی فائر کر کے آپ کو زخمی کر دیتا ہے بالفرض، آپ عدالت میں چلا جاتے ہیں، اس کے خلاف پرچہ کرواتے ہیں، مقدمہ دائر کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے عدالت ڈائریکٹ آپ کا کیس سننا شروع کر دے گی؟ ہرگز نہیں، پہلے عدالت آپ کا میڈیکل کروائے گی۔ غامدی صاحب، میڈیکل کے لیے وہ آپ کو کسی اور عدالت میں نہیں بھیجے گی، میڈیکل کے لیے وہ آپ کو واپڈا کے محکمے میں نہیں بھیجے گی، میڈیکل کے لیے وہ کہیں سکول میں نہیں بھیجے گی، آپ کو کسی یونیورسٹی میں نہیں بھیجے گی، وہ آپ کو ہاسپٹل بھیجے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجے گی، ڈاکٹر سے میڈیکل کروایا جائے گا، آپ کا میڈیکل ہوگا، ڈاکٹر آپ کے اس زخم کا معائنہ کرے گا، یہ زخم کس چیز سے لگایا گیا، کتنا گہرا ہے، کتنے فاصلے پر یہ کھڑے ہو کے لگایا گیا۔ عدالت صرف اس ڈاکٹر سے یہ رائے لے رہی ہے کہ یہ زخم جو غامدی صاحب کو لگا ہے یہ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر آپ کا میڈیکل کرنے کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا اور اس میں یہ لکھے گا ڈاکٹر صاحب کہ غامدی صاحب کو اتنے زخم لگے ہیں، اتنے گہرے ہیں، اس نوعیت کے ہیں، فلاں چیز سے یہ زخم لگایا گیا ہے، اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے فائر وغیرہ یا جو بھی ہے اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے یہ زخم لگایا گیا، اس ڈاکٹر کا صرف اتنا کام ہے غامدی صاحب۔ آپ کیا کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے؟ نہیں غامدی صاحب، یہ فیصلہ نہیں ہے، عدالت نے صرف ڈاکٹر سے رائے لی ہے کہ رائے دو، تحقیق کر کے تفتیش کر کے کہ یہ زخم کس نوعیت کا ہے۔ ڈاکٹر جو عدالت میں رپورٹ کرتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اس کی رائے ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے۔ غامدی صاحب، اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے یہ مسئلہ رکھا بھی، یہ کیس ہمارے پاس آیا ہے، آپ ذرا اس کیس کو دیکھو، کیونکہ یہ شرعی معاملہ تھا، تو شرعی طور پر اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا واقعی شرعی طور پر یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ غامدی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی ہے، فیصلہ نہیں کروایا، فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی مقدمہ زیر سماعت ہو تو اس پر کسی کو بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، اس پر رائے بھی نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی میرا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں عدالت کی کارروائی پر اس نوعیت کا تبصرہ کروں۔ غامدی صاحب، جب مقدمہ زیر بحث ہے ابھی تو آپ نے رائے کیوں دی؟ آپ نے پہلے فتویٰ جاری کیا، پھر آڈیو بیان جاری کیا، اب آپ کا ویڈیو بیان جاری ہو گیا نا؟ آپ اس کو اپنی رائے کہیں گے، مشورہ کہیں گے، فیصلہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر یہ آپ کی رائے ہے تو آپ اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں، مرزا جونیئر کی طرح ایک بات بول کر پھر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مقدمہ زیر بحث ہو، زیر سماعت ہو عدالت میں تو اس پر رائے بھی نہیں دینی چاہیے، تو آپ نے فتویٰ دے کر رائے کیوں دی اپنی؟ آپ نے یہ ویڈیو بیان جاری کر کے اس مقدمے کے زیر سماعت ہونے کے دوران آپ نے یہ رائے کیوں دی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کوئی فیصلے کا حق نہیں ہے؟ آپ بھی تو رائے دے رہے ہیں نا، جبکہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ غامدی صاحب، میرے خیال میں یہ سارا جہلا کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، استاد سمیت، فالور سمیت اور دانشوروں سمیت، مذہبی سکالروں سمیت، جن بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا، وہ کلا کو بھی نہیں پتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کیا ہے، اور الٹا انہی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے توہین قرآن کا ارتکاب کیا ہے۔ غامدی صاحب، آپ بھی انہی جیسے تو نہ بنے نا، کم از کم آپ دانشور ہیں تو اپنی دانشوری دکھائیں نا، آپ مذہبی سکالر ہیں تو آپ کوئی مذہبی کام دکھائیں نا۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے، انہوں نے رائے دی ہے کہ مرزا جونیئر کی اس گفتگو میں توہین رسالت کا پہلو موجود ہے،
پایا جاتا ہے، لہذا اس کا مقدمہ چلایا جائے۔ انہوں نے فیصلہ نہیں دیا۔ اچھا گاندھی صاحب مان لیا بالفرض والمحال، بقول آپ کے، آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس فیصلے میں مرزا جونیئر کے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ پھانسی پر لٹکانے کی، یا عمر قید کرنے کی، یا کتنے سالوں کی اس کو سزا سنائی گئی ہے، یا کتنا جرمانہ سنایا گیا ہے؟ ظاہر فیصلہ تو یہی ہوتا ہے نا، جب عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس پر سالوں کا تعین ہوتا ہے، بھائی اس کو اتنے سال سزا دی جائے، یا اتنا جرمانہ کیا جائے، یا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، یا اس کو چھوڑ دیا جائے، بے قصور ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کون سی سزا تجویز کی ہے مرزا کے لیے، اگر یہ اس کا فیصلہ ہے تو؟ یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے، تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ گاندھی صاحب آپ نے بھی تو اپنے فتوے میں لکھا تھا کہ مرزا جونیئر کی اس گفتگو میں کوئی اہانت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ مرزا کے ساتھ سری زیادتی ہو رہی ہے مقدمہ چلا کر، تو جو مقدمہ زیر بحث ہو اس پر تو رائے نہیں دی جا سکتی، تو آپ نے کیوں رائے دی تھی؟ گاندھی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مسئلہ سننا ہی نہیں چاہیے تھا، رائے دینی نہیں چاہیے تھی، بلکہ جب ان کے پاس یہ مقدمہ گیا، ان کے سامنے یہ بات آئی، تو ان کو معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ دیکھا نا، کہتا معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ گاندھی صاحب میں پہلے ایک مثال دے آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی زخمی کر دے اور آپ کے زخم کا عدالت میڈیکل کروانا چاہے، تو کیا خیال ہے اس ڈاکٹر کو معذرت کر لینی چاہیے آپ کا میڈیکل کرنے سے؟ وہ معذرت نہیں کرے گا، وہ اپنی تحقیق پیش کرے گا، اپنا مشورہ دے گا، اپنی رائے دے گا، جو اس کی تحقیق کے مطابق جو زخم ہوگا اس کی نوعیت کی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا۔ اس کا کام معذرت کرنا نہیں ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل چونکہ یہ شرعی معاملہ تھا، اسلام کا ایک معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تھا، اگر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو وہ کیوں معذرت کرتے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی۔ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات کرنی بھی تھی تو علل اعلان کھلم کھلا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ انفرادی طور پر کسی محکمے کو بتا دینا چاہیے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی یہ رائے کسی کو چپکے سے کان میں جا کر کہہ دیتی بھی مرزا جونیئر نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل نے ہر بندے کی نیندیں حرام کر دی ہیں، مرزا جونیئر کی بھی، اس کے فالورز کی بھی، اس کے سٹوڈنٹس کی بھی، دانشوروں کی بھی، اسلامی سکالروں کی بھی، اس کے وکلاء کی بھی۔ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی۔ گاندھی صاحب میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے ہے، انہوں نے رائے دی ہے، اپنا فیصلہ نہیں سنایا۔ فیصلہ عدالت میں چل رہا ہے، مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، کہ دونوں طرف سے وکلاء عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے تو پھر وکلاء کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بحث کرنی چاہیے تھی، دلائل ادھر پیش کرنے چاہیے تھے۔ اور گاندھی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس طرح کے فیصلے دینے کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ اس طرح کے فیصلوں پر تبصرہ کرنے کی، آپ کو بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے آپ کی بھی۔ انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے رائے دی ہے۔ یہ پورے کا پورا خاندان ہی بیچارہ جہلا کا اکٹھا ہوا ہے، نہ وکلاء کو پتہ ہے، نہ دانشوروں کو پتہ ہے، نہ اسلامی سکالروں کو پتہ ہے، نہ اس کے فالورز کو پتہ ہے، نہ مرزا جونیئر کو پتہ ہے۔ ان لوگوں کا کام صرف جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ گاندھی صاحب آپ کے داماد صاحب نے بھی یہ رائے دی تھی۔ گاندھی صاحب آپ کی طرح آپ کے داماد کی بھی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس بیچارے کو بھی چین نہیں آ رہا، اس نے بھی پہلے فتویٰ لکھا، اور وہ آپ کا داماد جو ہم پچھلے ایک ویڈیو میں بالکل ثابت کر چکے، وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، ایجنٹی کا حق ادا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اتنا زار اگل رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آپ کے جو نظریات ہیں انشاءاللہ گاندھی صاحب آپ کی بھی باری آئے گی، آپ کا بھی نمبر لگے گا انشاءاللہ۔ ادھر سے فی الحال ہم نبڑ لیں، مرزا انجینئر سے فارغ ہو لیں، اس کو کہیں ٹھکانے لگنے دیں آپ، انشاءاللہ آپ کی بھی باری آئے گی، ایک ایک کی باری آئے گی۔ جس نے بھی دین سے غداری کی ہے، جس نے بھی دین کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے، جس نے بھی قرآن و سنت میں
اپنی من مانی کی تعویلیں کی ہیں، انشاءاللہ العزیز ایک ایک کی باری آئے گی۔ غامدی صاحب تھوڑا سا انتظار کیجئے، مجھے مرزا انجینئر سے ذرا فارغ ہو لینے دیجئے، اس کو کہیں ٹھکانے لگا لینے دیجئے، اس کا فیصلہ آ لینے دیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنا انتظار کریں۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ یہ جہلا کا ٹولہ ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو مس کرنے کی کوشش کی، اسلام کے اندر انہوں نے اپنی من مانیاں شروع کر دی تھیں۔ کسی عالم کا ان کے سامنے نہ آنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ مرضی کرتے پھریں۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ دین کے محافظ نہیں ہیں، اسلام کے محافظ نہیں ہیں جب تک دین ہے۔ دین دشمن اگر رہیں گے تو دین کے محافظ بھی رہیں گے۔